غنیمت سمجھو. سوچو اس صحت سے کیریئر کتنا بنا رہے ہو، اس سے اپنی خربوں سال کے کیریئر کے لیے کیا کچھ کر رہے ہو اس صحت میں، اور پتہ کوئی نہیں لگتا. موت کب آ جائے اور صحت کب چلی جائے کچھ نہیں پتا. دو چیزوں کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، کب بیماری آ جائے کب صحت چلی جائے کچھ نہیں پتا. سویا ٹھیک تھا، اللہ نے دے رکھی ہے صحت، قدر کیجئے، اس کا شکر ادا کیجئے، اس کا حق ادا کیجئے، اس سے کیریئر بنائیے. عقل مندی یہی ہے، دور اندیشی یہی ہے، روشن خیالی یہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ منائی کا الناس واحزم الناس، عقل مند لوگ، دور اندیش، سمجھدار کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت اکثرهم استعدادا للموت. عقل مند آدمی وہ ہوتے ہیں جو کیریئر کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، جو خربوں سال کی زندگی کو سامنے رکھ کر ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں. یہ ہیں عقل مند لوگ. اکثرهم ذکرا للموت اکثرهم استعدادا للموت، اس زندگی کی تیاری کرتے. صحت کو غنیمت سمجھو، بڑی دولت ہے. پھر نبی فرمایا کرتے تھے لوگ بڑا دھوکہ کھاتے ہیں، جب چلی جاتی ہے پھر ہوش آتا ہے، بستر پہ پڑ جاتا ہے، کچھ کرنا بھی چاہتا ہے نہیں کر پاتا. لیکن جب صحت ہوتی ہے اس زندگی کی فکر ہی نہیں ہوتی. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون. دنیا کی راحت و آرام میں بڑی نزاکتوں سے کام لیتا ہے، بڑی باریک بینی سے کام لیتا ہے. کیسا فرنیچر بناتا ہے، کیسی ٹائل کا انتخاب کرتا ہے، کیسا ڈرائنگ روم بناتا ہے، لباس پوشاک میں کیسی باریکیوں کا خیال رکھتا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات، بہت جانتا ہے دنیا کے بارے میں. لیکن جہاں زندگی ملنی ہے اور جہاں زندگی رہنی ہے اس کے بارے میں بالکل غافل ہے. ارے میاں وہاں بھی تو کچھ ضروریات ہیں، وہاں بھی تو ایک طویل زندگی گزارنی ہے. یہاں تو اتنی نزاکتوں کا خیال ہے، اتنی باریکیوں سے کام لیتا ہے، اتنی صلاحیتیں صرف کرتا ہے، اور کس زندگی کے لیے؟ جہاں صحت کا پتہ کوئی نہیں، جہاں صحت کا پتہ کوئی نہیں، جہاں زندگی کا پانی کا بلبلہ کب پھٹ جائے. لیکن اس کے لیے اہتمام کتنا ہے. صحت قبل مرض. اللہ کے نبی کی نصیحت ہے اسے غنیمت سمجھو. اس سے کیا کمائی کی ہے؟ 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، صحت اللہ نے دے رکھی ہے، 40 سال زندگی گزر چکی ہے. بتائیے نا ان 60-70 سالوں میں دنیا کا اسٹیٹس تو اچھا ہوا، بتائیے آخرت کا اسٹیٹس بھی اچھا ہوا؟ یہاں کا معیاری زندگی تو اچھا کر لیا، وہاں کے معیاری زندگی کے لیے کیا سامان اکٹھا کیا؟ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو ایمان ہے کہ زندگی ہو رہی ہے. ان کی زندگی تو سمجھ میں آتی ہے کہ جن کو اس زندگی پر ایمان نہیں، کہ وہ یہاں گم ہو جائے اور یہاں ہی زندگی میں مست ہو جائے. ان کی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن مسلمان جس کا ایمان ہے اور جس کے ابا چلے گئے، اس کا ایمان ہے کہ نئی زندگی کے اندر منتقل ہو گئے، جس کی اماں چلے گئے، جس کا ایمان ہے کہ ایک نئی زندگی میں منتقل ہو گئے، جس کے گھر کے کئی افراد جا چکے اور اس کا ایمان ہے کہ ایک نئی زندگی میں منتقل ہو گئے، اس کی غفلت سمجھ بھی نہیں آتی. وہ کیسا مسلمان ہے کہ جانا بھی ہے اور تیاری بھی کوئی نہیں، اور جانا ہے اور یقینی، اور پھر بھی فکر کوئی نہیں، نہ اپنی نہ اولاد کی. یہ مسلمان کے ایمان سے کوئی میل نہیں کھاتی زندگی. مسلمان کے ایمان سے یہ زندگی میل نہیں کھاتی. کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ورنہ آپ کو دنیا کے چھوٹے سے گھر سے جب شفٹ ہونا ہوتا ہے تو آپ تیاری کرتے ہیں، اور اس طویل زندگی کی طرف شفٹ ہونا ہے تو کتنی تیاری، کتنی اس کی فکر ہے. تو وہ ایک زندگی ہے. تو صحت اللہ نے دے رکھی، اللہ تعالیٰ نے صحت دے رکھی. اچھا یہ بدنظری ایسا عذاب ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ سڑک پہ نہیں کرے گا، بازار میں نہیں کرے گا، دکان پہ نہیں کرے گا، کارخانے دفتر میں نہیں کرے گا، موبائل پہ کرے گا. وہاں کوئی دیکھ نہیں رہا، وہاں کرے گا. اچھا پتہ بھی ہے بد نظری ہو رہی ہے، لیکن دیکھ رہا ہے، دیکھتا چلا جائے، دیکھتا چلا جائے. زہر زہر ہے، مجمع کے سامنے کھاؤ یا تنہائی اور خلوت میں کھاؤ، اس کا ریئیکشن ہوگا، اس کا ریئیکشن تو ہوگا. اور یہ زندگی میں گناہ چھوڑے رکھنا، اس کی جو نحوست ہے
آگے لو لائٹ تھوڑی آگے لو. کیونکہ اس کے پیچھے اللہ کی ناراضگی ہے. کسی گھڑی بھی نعمتیں جا سکتی ہیں، نعمتوں کی برکتوں سے محروم ہو سکتا ہے، کسی مصیبت میں آ سکتا ہے، لائٹ نیرین پہ کسی تکلیف میں آ سکتا ہے، ریئیکشن ہوگا. ہاں کافر کا گناہوں پہ ریئیکشن نہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی پوری سزا آخرت میں. ایمان والوں کو دنیا میں ریئیکشن اٹھانا پڑے گا، ان کا معاملہ اور ہے. تو گناہ بڑی خطرے کی چیز ہے. نوافل میں، نفلی عبادات میں کمی پیشی گنجائش ہوتی ہے، لیکن زندگی میں گناہ چھوڑے رکھی ہوئی ہے، اس کی گنجائش نہیں. اور آج مسلمانوں نے بزرگی سمجھ لی وظائف پڑھنے کا نام، لمبے چوڑے وظائف پڑھنے کا نام بزرگی سمجھ لی. یہ بڑا بزرگ ہے. ہاں وہ وظیفوں پہ وظیفے کر رہی ہے، اس کا نام بزرگی نہیں ہے. قرآن نے بتایا ان اولیاء اللہ، بزرگ وہ ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو گناہ نہیں کرتے. بزرگ وہ ہوتے ہیں. وظائف پڑھنے والے سے بزرگی نہیں آتی، وظیفوں سے بزرگی نہیں آتی. بزرگی تو آتی ہے تقوی سے، پرہیزگاری سے، کہ دل کی گندگی بھی صاف ہے، وہاں بھی گناہ کی ظلمت نہیں ہے، اور اعضاء اور جوارح سے بھی کسی گناہ کی ظلمت کا صدور نہیں ہوتا. بزرگی تو یہ ہے، پاکیزہ زندگی اس کا نام ہے. وظائف پڑھنے کا نام بزرگی نہیں ہے. صحابہ کے ہاں تو یہ لمبے چوڑے وظائف تھے ہی نہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے رات کو عشاء کے بعد تھوڑی سی صورتیں پڑھی اور سو گئے، وظائف نہیں تھے. ہاں زندگی ساری ایسی تھی جو پاکیزگی پر تھی. اخلاق باطن کی بھی اچھے تھے اور اخلاق ظاہر کی بھی اچھے تھے. قلب کے اندر بھی اللہ کی عبادت تھی، اور قلب کے بعد جو قالب ہے، جو ڈھانچہ ہے، یہ اعضاء اور جوارح ہیں، ان میں بھی اللہ کی بندگی تھی. بس تو آج کوئی تھوڑا بہت دین کی طرف آنے لگتا ہے تو اس کا کام وظائف پہ وظائف. بد اخلاقی نہیں چھوڑے گا، غیبت نہیں چھوڑے گا، بد نظری نہیں چھوڑے گا. میں عرض کر رہا ہوں سڑک پہ، بازار پہ، دفتر پہ بد نظری سے پھر بھی حفاظت، لیکن موبائل پہ، اخبار پہ، نیٹ پہ، فیس بک پہ، کیونکہ کوئی دیکھ نہیں رہا اور اس کی بزرگی میں فرق بھی کوئی نہیں آ رہا. لیکن خلوت میں، تنہائیوں میں، تاریکی میں، پردوں میں زہر کھائے گا، ریئیکشن ہو.